قرآن مجید گواہ ہے، خدا فرماتا ہے میں جب نبی بھیجتا تھا تقتلون فریقا وتأثرون فریقا، یہ امت، یہ عوام کل انعام بعض نبیوں کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیتے تھے، ان کی ساری زندگیوں کے دن قید خانے میں کٹ جاتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ وَتَقْتُلُونَ فَرِيقًا، اور بعض نبیوں کو بے دردی کے ساتھ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ میں اپنے نوبارد مہمان سے پوچھوں گا اگر یہ آیت پڑھی ہے تو جو نبی قتل ہوتے رہے اس وقت اللہ نے معجزہ کیوں نہ دکھایا؟ جب نبیوں کو قید و بند میں ڈالا گیا اور ان کی زندگیاں ساری قید و بند میں گزر گئیں، اس وقت خدا نے معجزہ کیوں نہ دکھایا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو کیا کیا؟ جب آخری وقت انہوں نے یہودیوں نے ان کو تخت دار پہ لٹکانا چاہا تو اللہ نے ان کی شکل کا ایک یہودی کو مسخ کر کے ان کی شکل بنا دی، اس کو تخت دار پہ لٹکا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ خدا اس پر بھی قادر ہے۔ اور سید الشہداء کے بارے میں ہماری اصول کافی جیسی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اور راوی اس کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آئے کہ جب لما حسر الحسین روز عاشوراء، جب چاروں طرف سے مظلوم کربلا نرغ اعداء میں گر گئے تھے تو اللہ نے انزل اللہ علیہ النصر، اللہ نے ایک پرندے کی شکل میں فتح فیروزی کو امام کے سر اقدس پر بھیجا، اس نے پر مارے اور آواز بلند کی کہ حسین آپ مجبور نہیں ہیں، چاہیں تو میں آپ کے سارے دشمنوں کو تہس نہس کر کے آپ کو زندہ بچا لوں، اور اگر چاہیں تو اپنے جد امجد کے دین کی بقا کی خاطر میری ملاقات پہ آ جائیں۔ فاختار لقاء اللہ علی النصر۔ سید الشہداء نے یہ آواز سننے کے بعد فرمایا کہ اے پروردگار مجھے زہری فتح و فیروزی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے نانے کے دین کی بقا چاہیے اور تیری لقاء چاہیے۔